اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ اس بات کے بیان میں کہ نیکی اور بھلائی کے راستے بہت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی ہو، یعنی بہت ہی معمولی سے ہدیے پر بھی ناک کو نہ چڑھائے۔ بخاری اور مسلم۔ زہری نے کہا ہے کہ فرسن اصل میں اونٹ کے کھر کو کہا جاتا ہے، جسے جانور کے کھر کو حافر کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ فراسن بکری کے کھر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فائدہ: کسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھا جائے، کیونکہ اگر وہ اخلاص سے بھیجا گیا تو تھوڑا ہونے کے باوجود وہ بہت بڑا ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے ہدیہ بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، چاہے بکری کی کھر ہی ہو، یعنی اس کے ہدیہ بھیجنے کو بھی معمولی خیال نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے کمتر راستے سے تکلیف دہ چیز، پتھر، کانٹا وغیرہ کا ہٹانا، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: ایمان کے عمل کے حساب سے الگ الگ مراتب ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل ایک دوسرے کے پورک ہیں۔ دوسرا، حیا کی فضیلت اور عظمت بھی اس سے واضح ہے، کیونکہ حیا انسان کو گناہوں سے روکتی اور نیکیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آدمی راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی۔ اس نے ایک کنواں پایا تو اس میں اتر کر اس نے پانی پیا، پھر باہر نکل آیا۔ وہیں ایک کتا تھا جو پیاس کے مارے زبان باہر نکالے ہانپتے ہوئے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ تو اس آدمی نے دل میں کہا، اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس نے ستایا ہے جس طرح میں اس کی شدت سے بے حال ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اسے اپنے منہ سے پکڑے اوپر چڑھ آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل اور بھاونا کی قدر کی اور اسے معاف فرما دیا۔ یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے لیے چوپایوں پر ترس کھانے میں بھی ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ہر تر جگر والے جانور کی خدمت اور دیکھ بھال میں اجر ہے۔ بخاری اور مسلم۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے عمل کی قدر کی تو اسے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ ایک وقت ایک کتا کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا، اسے پیاس مارے دے رہی تھی کہ اچانک اسے بنی اسرائیل کی فاحشہ عورتوں میں سے ایک بدکار عورت نے دیکھا۔ بس اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے سے اس نے اس کے لیے کنویں سے پانی کھینچا اور اسے پلا دیا، تو اس کے اس عمل کی وجہ سے بخش دیا گیا۔ فائدہ: اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت بڑی وسیع ہے، وہ اگر چاہے تو تھوڑے سے عمل کو بھی قبول فرما کر بندے کی مغفرت فرما دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا، اس نے اس پیڑ کو کاٹ دیا تھا جو راستے کے بیچ میں تھا اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، یعنی اس کے اس عمل کو قبول فرما لیا گیا۔ مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے، ایک آدمی ایک پیڑ کی ٹہنی کے پاس سے گزرا جو راستے کے بیچ میں تھی۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس کو مسلمانوں سے دور کر دوں گا تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔
تو اسے اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ ایک وقت ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا، اس نے راستے پر ایک کانٹے دار شاخ دیکھی، اس نے اسے پیچھے کر دیا، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس کو بخش دیا۔ فائدہ: لوگوں کو تکلیف اور نقصان سے بچانا اللہ کو بہت پسند ہے، یہاں تک کہ راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا بھی اللہ کا بڑا محبوب ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس راستوں کو تنگ یا بند کر دینا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، جیسے شادی بیاہ کے موقعوں پر لوگ بڑی بے شرمی سے ایسی بری حرکتیں کرتے ہیں، یا کچھ دکاندار اور مکاندار آگے کو بڑھا کر لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ کام اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب کا باعث ہے۔ لیکن قوم کے نیتک پتن کا یہ حال ہے کہ وہ یہ کام بڑے گرو سے اور اتراتے ہوئے کرتے ہیں، یعنی اپنے دین کے برعکس اور اللہ کی ناراضی کا سبب بننے والے کاموں پر اتراتی اور گھمنڈ کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ سے بغاوت اور نیتک پتن اور کیا ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔